نبوت دا تاج تورے سر تے ہوئے. آپ نے میں دیکھ کے فرمایا کیا سوال کر لیتے ہی آدھے سونا مردے اٹھے کھڑن, ایک قبرہ دے دروازے کھلے کھڑن, یہ 70,000 مریض کو شفا ملی ہے, یہ ادھیا کو رکھی ملیاں کھڑیاں, برس دے مریض ٹھیک پہ ہو دن, وادیاں نور نال پیاں بھری دیاں. اسا پوچھنا کیتا ہے اگر تو سا لکائی بدھو اسا ون کے جناب یحییٰ کو دریا دے پار دسو, اسا زمانے ون کے اعلان کرو, پہاڑے دے چوٹے تے چڑھ کے دسو اے لوگ آؤ آؤ آخری نبی دا ظہور ہو گئے. نبی عیسیٰ علیہ السلام اشکبار ہو گئے, اکھیں جہاں رواں ہوئی, رو کے فرمایا اے برنباس تک کیسا سوال کر دیتا ہے, میں نبی اللہ ہاں, میں رسول اللہ ہاں, میں آیت اللہ ہاں, میں حجت اللہ ہاں, میں کلمت اللہ ہاں, میں اللہ دا رسول ہاں, میں اللہ دا نبی ہاں, میں صاحب مقام ہاں, میں صاحب شرف ہاں, میں صاحب فضیلتاں, میں صاحب منبراں, میں صاحب محراباں, میرا میرا ہاتھ چمکتا ہے, میرا متھا چمکتا ہے, زمانہ میرا ناچو دے, فرشتے میری زیارت کو آدن, آسمانہ تو سلام آدن, میں امی دی گواہی آغوش مادر جنیتی, چار کائنات دے چارے کونیت میرے نام دا چرچا ہے, زمانہ میرا ناچ آ کے خوش ہو گئے, میری ہدایت تے زمانے کو میرے پیغام تے ہدایت ملی, یہ سب کچھ اپنی جاتے. اگر تو پوچھتا ہے میں آخری نبی تا نہیں, آپ نے جیڑا جواب دیتا یوحنا دی انجیل اج بھی موجود ہے, جون دی انجیل اس کا انگریزی ترجمہ, انگلش ورژن بھی, عربی ترجمے بھی نوحہ لکھ چکے, نوحہ موجود ہے. 1951 عالمی سطح پہ جیڑی انجیل شائع ہوئی, انٹرنیٹ کھول کے کتاباں اٹھا کے اس انجیل کو پڑھ سکتے ہو. اس انجیل کی پہلی جز کا 27واں باب نبی عیسیٰ علیہ السلام جون پہ نقل کرے دے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو صاحب آخری نبی تے نہیں فرمایا, the thumbs of whose sandal I am not worthy to untie, کاش میں اس لائق ہونا اس آخری نبی دی نالین تک. The tongues of whose sandal I am not worthy to untie, کاش میں اس لائق ہونا اس سونے دے قدمہ دے جوڑے انہوں دے نالین دے تسمے کھول سکدا. بھئی نالین دے تسمے آکھن والا کون ہے؟ نبی اور رسول ہے. آکھن والا کون ہے؟ صاحب انجیل ہے. آکھن والا کون ہے؟ جس کا سکہ چلتا ہے. آکھن والا کون ہے؟ جڑا آسمانہ دی سیر کرے دے. آکھن والا کون ہے؟ جڑا اللہ دی نشانی ہے. آکھن والا کون ہے؟ آغوش مادرج بولن والا. مولانا کچھ انصاف کر, تو دے کلمہ پڑھتا ہے میرے رسول دا, نبی کو اپنے جیسا نہ آکھا کر. انبیاء اور رسول ہو کے کسی نبی نے خود کو مصطفیٰ جیسا نہیں آکھا, کسی رسول نے مصطفیٰ جیسا نہیں آکھا. عیسیٰ علیہ السلام دا فرمان اے جون دی انجیل ہے, یعنی یوحنا دی انجیل, میتھیو دی انجیل سنو, متی نے روایت کیتا, نبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میتھیو دی انجیل ہے, میتھیو نقل کیتا ہے کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام فرمایا آکھے نے ہو سینڈل I am not worthy to carry, کاش میں اس لائق ہونا اس سونے دے نالین اٹھا سکدا. وہ بزم سجائے بیٹھے ہونے, انہوں نے غلامہ دے چھرما دی, انہوں نے محفل سجی ہونی, اس نے چرچے تو جلوے. بھائی دوستان عزیز, چلو اتنا عرض کرنا ضروری ہے. میں ہوں تھوڑا جا حضور دے بچپن دا ذکر تاکہ گال منزل کو پہنچے. حضور دی عمر مبارک کم و بیش 12 سال ہے. کتنی؟ جناب ابو طالب, حضرت ابو طالب دے نال گھبراتا نہیں گیا تُسے؟ حضرت ابو طالب دے نال سرکار ماشاءاللہ نسبت والے بھی ہن, محبت والے بھی, سرکار دے چاچے نال ویندے پہن شام, چاچے نال شام پہ ویندے ہن. حضور شام منجن تے شام سویر ہوئے دی. بھئی شام دے رستے تے پانی دے ایک وہیرہ ہے, پتہ نہیں, میں کو نہیں پتہ اتھا کوئی دریا نیڑے ہے یا نہیں. کتنے لوگ دریا تو واقف ہیں, دریا نہیں تے دریا دل لوگ تریچے ہو سکتے. پانی تکڑا ہوئے کو دریا آدھن,
گزارا ہوئے ان کو ڈھورا آدھن بندہ جھاگ کے پار لگ وجے ان کو ادھر وحیرہ تے اردو چاہدن ندی بھئی اس ندی دے کنارے حضور کھڑے ہن حضور دے چاچا سہی سامان اس کنزی تو چاہ کے اس کنزی پچھیندے کھڑے ہن اس سامان دے پچامنچ سرکار کنزی تے کھڑے ہن یہ واقعہ آج ہی میں کو یاد آئے کچھ سال پہلے میں ایک ضرور پیش کیتا ہے لیکن پھر سلسلہ نمی گفتگو دا لیکن یہ میں کو یاد آئے شاید تاری محبت واسطے ہی ہوتی میں اس واسطے کو دو رہا ہوں سرکار اس ندی دے کنارے کھڑے ہن حیادار نبی اور حضور دے چاچا سے سامان پار کھڑے پچھے دیں حضور اٹھائیں لجبال کھڑے یہ تو میں کو نہیں پتا حضور کیوں کھڑے ہیں میرا خیال ہے کہ پانی جھاگن واسطے پنے تو کپڑا چاونا پوندے حیادار نبی پنے تو کپڑا چاہ کے نہیں ٹورنا چاہتا ہے تو سو لوگ نہ رٹھے ہو سن جڑے شکاریاں دی طرح پنے تو کپڑا چاہ کے ٹور دیں ویسے تو کوئی شکاری ہوئے پنے تو کپڑا چاہ کے ٹور دے مگر میں پوچھے مچھیاں دے شکاریاں کہنے بھئی یہ تساں پنی تو کپڑا کیوں چاہ کے ٹور دے ہو انہاں کے مولانا جنے پیر چکڑ چھومن ان کپڑا پنی تو چاہ کے ہی ٹورنا ہے لفظ نہیں کھولنے میں ویسے ہی میں وہ جماعت دا نام کیوں چاہواں جن نال ٹھکیچن شرط ہوئے تاری چوب تو صدقے بھئی سرکار اتھائیں کھڑے ہن میرے ہندوستان دی زمین دا ایک شخص ہے جے کو آہدے ہن رتن ہندی ایکو نصیب بھی وہی واندے پانی دی کندھی تے کھن گیا ہے ندی دے کنارے حسن دے آفتاب و محتاب کو رٹھس ہندوستانی ہے تا کیا ہویا بھئی بولیاں اپنیاں ہوندیاں پر محبت تا یکساں ہوندی ہے کوئی زبان تے علاقہ محبت واسطے مخصوص تا نہیں نا لازم نہیں محبت کی تے مخصوص علاقہ ممکن ہے جت پیار اوہو بریم نگر ہے سرکار کوئی منی ٹھس لیڑے آئے ہاتھ جوڑ کے آدھے اتنا سونا لگتا ہے پتہ نہیں کس دیس دا نواب ہو سے آکس اجازت ہوئے تو کو میں چاہ کے پار پچاواں اے رتن ہندیا کہ کو آہدہ کھڑے پار پچاواں پتہ نہیں تے کہ کو آکھے میں تے کو پار پچاواں حضوری میں نٹھے دیکھ کے فرمائے 12 سال کے عمر مبارک دیکھ کے فرمائے نے جی میں تیرا دل لاکھے دل آہدہ ہستا حضور کو چاہ کے پار پہنچے سرکار قدم زمین تے رکھیں خالی نہیں آمڑیتا فرمایا بارک اللہ فی حیاتک جا عمر دراز ہوئی حضور لگ چھوڑے جائے والے پچھا ولے نا اے تا ہندوستان ول آئے مگر اپنا دل واندے پانی دی کندھی تے سٹ آئے اس ندی دے کنارے جائے والے دل اتنے ہی چھوڑ آئے اے حضور دی عمر مبارک کتنی ہے پھر عمر مبارک ہو گئی 40 سال سرکار نے اعلان نبوت فرمایا نبی تہن پھر ہر کہیں کو ڈس چھوڑا پھر سرکار نے چند سال گزرے حبیب یمنی آیا مکے والیا مناظرے واسطے سروایا جبل ابی قبیس کعبے دے نال پہلا پہاڑ تے اللہ دی زمین دا پہلا پہاڑ کالے چٹانا والا جبل ابی قبیس حضور دے فراق اچ کالا ہے توجہ ہے میری طرف اس جبل ابی قبیس جا کالیاں چٹانا تھے سلطان نے قدم رکھے حبیب یمنی سوال ایک دل چ رکھے ایک زبان تے آکے آسمان دا چند تروڑ دکھاؤ میں پورا واقعہ نہیں پیش کر سکا چونکہ واپس رتن ہندی دی طرف آمنا ہے یاد ہے تو آپ آسمان دے چند تروڑن دا آکس حضور فرمائے یمنیا چند تروٹ پوسی دیکھ کے آتے جے تروٹ دے تے تروٹن دیو کوئی کلہ سادہ چند دے زمانہ دیکھے تا صحیح بس اتنا یاد رکھا ہے پھر اس چند نے اس چند کو بھن دیتا دوستو آسمان دا چند ستاریہ دی بارات دا چند
ستاریاں دی انجمن دا چند رات دے مسافراں کو رستے دی روشنی بھئی سرکار نے آسمان دا چند سینہ چیر کے دو لخت کیتا ہے دوہائیں حصے چند دے پہاڑ دے ہک پاسے بیے پاسے پہاڑ دے ہک پاسے ہک حصہ بے پاسے بیا حصہ اشارہ نبوت دی خوشی چ رقص گناہ ہے گھوم کے آسمان دا چند آسمان تے پہنچے یمنی سجیدہ کھڑائی یمنیا چند تڑوا کھڑے سوال ادھورا کیتے ہی آنکھیں شانے والا جے ترٹ پوے تول جوڑ بھی نواہے اے تے آنکھیں کے توڑ نواہے مگر ادھورا کیتم سوال ہن چند ترٹ پہ رات دے مسافران دا کیا تھی سی روندے بالاں دا کیا بن سی باغاں پھلاں دا کیا بن سی پھلاں خوشبو دا کیا بن سی دریا دے پانی دے اٹھن دا کیا بن سی سمندر دے مدو جزر دا کیا ہو سی اجن سجیدہ کھڑا ہے آسمان دی رونق دا کیا بن سی ستارے دی خالی بارات دا کیا بن سی اجنے سوچ چھائی کہ کیا ہو سی سونے نے جس اشارے نال تروڑا ہے بلا جوڑ کے فرمایا نے موچھا نہ ہو اسا چند تروڑا تے نہیں آکھر دے ورنہ سادہ کام تا ترٹیاں کو جوڑ جزاک اللہ چلے آسمان دا ترٹا چند جڑ گئے حبیب یمنی نے اپنے دل والی گال دل لچ رکھی ہوئی ہے یہ تھی بیمار ہے وقت نہیں میں اشارہ کر چنا حضور فرمائے کلمہ پڑھا کے فرمائے نے ون او بھی تیرا مسئلہ حل ہے توجہ فرمائے سن جس ویلے آسمان دا چند ترٹے مکے اچ کم و بیش رات دے 9 ہن ہندوستان اچ رات دے 11:30 ہن رتن ہندی اپنے گھر دے سہن اچ کھجڑا پا کے آسمان دے چند کو دیکھتا ہے بھئی بے قرار طبیعت کو ستارے گن گن تسکین پیا دیندہ ہے امریٹس چند ترٹ گئے سوچے سے حادثہ تھیا ہو سی حادثے چیزاں ٹکرا کے ترٹ ویندین ولا رٹھے سی ترٹا چند جڑ گئے دیکھ کے آدھے ہاتھ سے چیزاں ترٹ دیا تھا ہن سمجھی بیٹھے ہو آدھائی چند ترٹا نہیں توڑا گئے جڑا نہیں کھجڑا چھوڑے اٹھائے ہندو پنڈت دے دروازے تے گئے مذہب دی کنڈی کھڑکائیے آکے کچھ جاگ سجاگ تھی میں کو صدی گال سے ابن حجر اسقلانی لکھ دن اپنے اس پنڈت کو آہدائی متا اگوں پڑھے پچھوں پڑھے رحمت ذکر آوے ہاتھ چا رکھے کہیں کو منن دی گال آوے ہاتھ رکھے متا آکس اے نہ کرے گال صاف رسے متا کہ حادثہ تھا بھی چند ترٹ گئے میں چند ترٹن دے نہیں آیا جڑن دے آیا ایک گال ذہن اچ رکھے اگر تے کوڑ مارا میں کو رستہ لب ہوئے سی پر زمانہ آگ سی کہیں موزی دے در تے گیا ہے بھئی پنڈت اٹھائے ہوں کتاباں کھولین دفتر کھول کے واللہ آدھے میرے کتاباں نے سینجن ایک شانہ والا آسی انہیں یار بھی شانہ والے ہو سن انہیں دوست بھی مقام والے ہو سن انہیں نوکر بھی عزت والے ہو سن انہیں خاندان بھی اچھا ہو سی اور زمین تے عدل و انصاف نال زمین کو بھرنے سی زمانہ انہیں ناچے سی آسمان تے سکہ چل سی پنڈت دی گال تے خوش ہوئے آکھے سے ایڈا سونا کتھا آئے بس آکھی تو ہنج لڑ جو لیے رو کے پوچھے سو کتھا آئے جن گال چلیے نا کتھا آئے پنڈت آکھے میرا علم اس مسئلے چپ پہ کچھ پہاڑ ریگزار کچھ کھجیاں ہندو پنڈت دی اس گال تے رتن ہندی نے آکھے علاقہ ہوا کیسے علاقے دا کوئی پتہ نہیں اتنے تک میں چل سکتا ہم اگا میری معلومات خاموش ہیں آکھے سے چلو پوچھ دے ہیں وہ کون ہے جڑا زمین تے بے کے آسمان تے سکہ چلا سکتا بھائی توری محبت دا شکریہ تو سے داد منگے بغیر داد رہتی ہے میں تو وہ آنکھ بھی نہیں سکا بھائی دوستان عزیز اور اللہ اکبر جس ویلے رتن ہندی نے گال سنیے اس ویلے اخبار کوئی نہ ہن ریڈیو کوئی نہ ہن ٹی وی کوئی نہ ہن یہ چینل کوئی نہ ہن خبر آندیا ہن تاجرہ دے ذریعے یہ رستے تے ول بیٹھے عرب چو تاجر واپس گئے جڑے شام آئے ہن سامان بیچن تے بیا سامان گھنن اے ہندوستان دے تاجر جو واپس آئیں
اے اگو رستے تے ول کھڑے انہاں کے پچھے سے اے دسو کو دنیا وچ نویں خبر انہاں کے ایک وڈی خبر سنی سے مکے دا سونا جوان ہے جدی انگلی مبارک انگوش دی چمک نے آسمان دا چند خبر مل گئی اس مکے بھائی میں کسی دا دل نہیں دکھا سکتا میں کو توارے جو کوئی خبر نہیں کس دی قوم کیا ہے اتنا ضرور ہے کہ ایک صاحب سٹیج تے جلوہ فرما ہن انہوں نے بارے فرمایا گیا کہ او ہاشمی ہن میں آئین تے سید دا نا گتا گئے میں نوکر حضور دے خاندان دا کملی والدی آل دا غلام ہو کے میں عرض بیا کرنا بے شک نبی دے گھر دا مقام حضور دے اہل بیت اچھی شان والے سید قیامت تک لائے کے سچ سلام لیکن کسی دے پیشے اور کسی دے خاندان دی وجہ تو کسی دی عزت کرنا تا جائز ہے لیکن کسی دی تحقیر کرنا جائز نہیں میں حضور دی امت دے دل نہیں دکھاوڑ آیا نہ یہ میری ڈیوٹی ہے میں صرف یہ دسیا نا پیا واقعے دی تفصیل کہ رتن ہندی پیشے دے اعتبار نال موچی ہے تا کیا ہویا سیمن کم ہس ادھیڑن تا نہیں ہا کوئی ناراض نہ ہوئے میں حضور دا نوکر ہو کے معذرت کر چکا میں کہ دل دکھاوڑ واسطے نہیں شان دساوڑ واسطے بیان کیتا ہے سب پیشے چنگن میں کسی دا دل نہیں دکھاوڑا جاگ دے بیٹھے ہو ہاں جڑی گال عرض کیتی ہے کیوں کیتی ہے توجہ فرمے سو رتن جلے سنے کے سونا مکے آئے ایمیں تیاری کیتی ہے دل دماغ دے فیصلے کیتے آکے سے ویندا جو پہ تیاری کر کے نہ تیری بولی ہو چمڑا ویچن وینا ہمیں شام دے اندر تے اتھو دے ضرورت دے چیزاں گھینا نہ ہمیں نہ تیری بولی ہو نہ تیرا علاقہ ہو تو جو اس باز میں جو پہنچ سے اتھا تے متہ و سونیا دا سلطان بھئی شوق ہے نہ پیر چمڑ دا قدم چمڑ دا شوق ہس آدھائی تیری بولی بھئی پر محبت تا ہے آدھے پیر چمڑ دا شوق ہے تے تو جو بنجے تے اونچیاں شانہ والے سوکھے پیر نہیں چمڑنے نے تو چمڑ لگے تے متا سونے دے پیر چمڑ دا سونا موقع ہی نہ دے وے تو ایویں کر عرب دے جڑے بادشاہ ہوندن تحفے پسند کریں تو تحفہ بہانہ بڑا چا سونے واسطے جلے تحفہ بڑا کے انہاں کو دے سے نیڑے باہر دا موقع ملوے سی اتھا ہی ہولے ہولے گال کر کھنے سوچے تحفہ بھی قدمہ واسطے جڑے نا حضور دے قدمہ واسطے نو جوڑے سیمن دا فیصلہ کیتے چمڑا پتہ نہیں کتھو تلاش کیتا ہوسس رنگ کیا سوچیا ہوسس کوئی دھاگا بھی تک گول آیا ہوسی چشم تصور نہ لکشہ بڑھایا ہوسس انہیں کل پیر دا میچا تے سائز بھی تک کوئی نہیں ہا کوئی ایویں چشم تصور نہ سوچ کے اکھیں جو ہج لڑیے دامن تر ہو گئے اتنے تک رہنمائی کوئی ہو گئی ہوسی بس ایویں نقشہ بڑھا کے کریں کسی شاہ دے جوڑے سیتے ہوسس پسند ہوسی اونچیا شانہ والے کیٹھے جوڑے پسند کریں دن نو جوڑے سیتے سی کے جلے فارغ ہوئے نا پتہ ہے کیا ارادہ بیٹھا کیتس ایویں دل دو سید نظر رکھ کے سوچ کے آدھے جوڑے تیرے قدمہ واسطے سیتم من کے آکساں ہاتھ جوڑ کے میں سونے کو دیوڑے توفہ او آکساں دیو توفہ میں آکساں دل رکھنا ہے قدمہ اے بہانہ ہے جوڑی ادا سونا اسا جڑے ہندوستان والے ہیں اسا جلے جوڑے سی بہوں تے شانہ والے پاون لگن نواں جوڑا پیرے ٹھہا نہیں سکدے میں اکثر اجازت ہوئے تے میں جوڑا پواما چا سونا فرمے سی ول پوا کھن ول جو جوڑا پواما لگ سا تے جوڑا پویندے انہاں دے قدمہ کو ہاتھ لا کھن سا اپنے جو ہاتھوں سے مخ دیر میرے کو اس ذوق دا کوئی جواب نہیں رو کے آدھا ہے سونے کو ہاتھ جوڑ کے آکساں اسا ہندوستانی سدا دین ایمان محبت ہے سارے کول کیا ہے سونا تیری بارگاہ ہچ دیمن واسطے جتا قدسی دل لٹوا چھوڑے جتا چند سینے چریج پوے جتا سورج جھلے ہوئے بل آوے جتا سونا کائنات جھک پوے تیرے ریت دے ذریعہ کو ستارے سلام کرن سارا شاہی سلامت رہوی اسن دینار دا شوق رکھ کے پنن والے تیری بارگاہ ہی چون تیرے قدمہ دا چمڑی منگ دے ہیں مطلب سونا نازا نال ہٹک چھوڑے تے جوڑا پوامن دا بہانہ کرے سا والا اپنے ہاتھ مس کر گن سا
ولا اپنے جو ہاتھوں سے دیر تک چمساں بس ایویں دل فیصلہ کیتے اٹھی کے ٹر رہے جل اے ہوئے نہ روانہ اے ہوئے رخصت اے اتھو ٹر پے جائے ویلے ٹر رہے جھتی اپنی پرانی ہس شوق اچ خیال نسریہا او دو جوڑے تا دستار دی زینت بنائے رستے اپنی جھتی ترٹ گئی ہے جھتیاں ترٹ دیا رہا انشاءاللہ دل سلامت رہے رستے پہاڑ ہن سنگلاخ وادیاں ہن دریا عبور کی تس جائے ویلے پہنچے حریم نازچ پتہ نہیں کتنے مہینے ٹردہ رہ گئے پیروں تے چھالے ہوئے تا کیا ہویا لباں تے دانے ہوئے تا کیا ہویا منزل بھی کوئی عرش تجھے کی منزل تا نہیں ہا حریم قدس پہنچ گئے حضور نے ایویں کرم دی نظر فرمائیے بھئی ایک ہی میں ہو سکتا ہے کوئی آوے اتھا سنان نہ ہوئے سرکاری میں قریب ملائے اے ہندوستان دا وسطہ ہے ہاتھ جوڑ کے ہولے لے پچھس حضور پہلے تے پوچھ دا آیا تو نہ مکھڑا دیکھ کے میں کو یقین ہوئے چند ترٹن تے جڑن اے معمولی کام من تواری بارگاہ تواری عظمت تواری شناخت اس تو بہت بلند ہے حضور میں ایک سوالی بڑھ کے آیا سرکار میں کو بھی کلمہ پڑھاؤ کلمہ پڑھ بیٹھے توفے دا بہانہ کیتس اے نہیں میں کو پتہ چل سکا کتنی دیر جوڑے بوائس اے نہیں پتہ جو نازہ والے قدمت کیویں ہاتھ لائس اے نہیں خبر کہ وہ دیر رونے کتنی لائیے اے نہیں معلوم کہ دامن کتنی وار تر ہوئس بس جلنے اپنے ہنچوں کو دھو بیٹھے محبوب نے کرم دی نظر فرمائیے ایویں دیکھ کے حضور فرمایا رتن ہندی فرمایا آراتن ہندی جن سرکار نے پھر فرمایا تو رتن ہندی ہے ایویں دیکھ کے آکے سی انت محمد سرکار فرمایا میں محمد ہوں آدھے سونا میں تے پوچھ کے آیا تو آکو کہہ نسائے میں رتن ہندیا فرمایا سوچ کے نہیں ایسا ملے ہوں گال جو پرانی میل دی تھائی آکے جو ہاں لڑ پئیے ہون تک خیال نہیں سایا جلے حضور فرمایا کہ تھے ملے ہوں ایویں سر سٹ بیٹھے رو کے آکے سونا تو سب پوچھ دے ملے ہوں میں کو خیال آدھے 40 سال پہلے وہاں دے پانی دی کندھی تے میں ایک حسن دے بادشاہ کو رٹھا ہی جمال دے سلطان کو رٹھا ہی میں رٹھا ہی ایک پیارے دا سلطان ہے عمر تے بے شک 12 سال ہے مگر میں کو محسوس ہونا ہی کوئی ماں ایسا جا نہیں سکتی سونا میں پہچان گیا 40 سال پہلے جے کو رٹھا ہم اج والا اوہ سونے دے قدمہ جایا بیٹھا کملی والے عنایت دی نظر فرمائی دیکھ کے فرمایا تو تے آہدے 40 سال پہلے رٹھا ہے ہندوستانی ادب کو وحدائی رٹھا ہے اے نہیں آہدا کہ چاہتا ہے اے نہیں آہدا پار پچایا ہے شانہ والے نے نوکریاں کر کے آنکھیاں نہیں میں دیا آنکھیں سے رٹھا ہے چرلی آنکھیں رٹھا ہے سن ایمان تازہ ہوتی تبھی یہ مرشد نے کرم دی نظر فرمائی فرمایا تو آہدے رٹھا ہے اسا 40 سال تو تیری تانگ اٹھا سے تو آہدے رٹھا ہے پیسے کو پانی دے پار پچایا ہے اسا 40 سال تو تیری انتظار اچھا سے تو آسے اسد کو پل سراب دے تیری تانگ اچھا سے اسد تیری انتظار اچھا سے بھئی اسد تیری یاد اچھا سے اسد کرن دے کو بھولائے بھول جائے مجھے وہ حشر میں میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے ساگو تانے نریت کر میں کو کملی والے دی عزت دی قسم جس ویلے سونے دے کرم دی ابتدا ہوئی شانہ والے تک دے رہنے سے روز محشر مسلم احمد دی روایت دارمی نے اور سب نے نقل فرمائے چونکہ ایسا اس طرف میں مننا نہیں یہاں میلاد دی رات ہے میں تو کل لفظ دے ادھیڑ بھون دی طرف نیمن دی بجائے سادہ میلاد دی طرف گھن کے آیا اتنا عرضے میری گال دل دی تختی تلک روز محشر نبیوں نے سلطان دی کرسی یجلسہ اللہ تعالی این یمینہ ہی علی عرشہ ہی عرش دے سجدے پاسے سونے محمد دی کرسی لگسی اور صاحب فتاوی رضویہ نے اتنے تک نقل کی دے یقعدہ علی کرسی یہی رب دی رحمت پکڑ کے محمد کو کرسی دے سونا اتھا ہو سی میرے نبی دے قدم اتھا ہو سن جتھا کوئی نہیں پہنچا عرش تے اپنی کرسی دے سجے پاسے کرسی لوا کے میرے نبی کو ملے سی رلسن حضور دے دشمن تقریر ختم میں کوئی نصیحت نہیں کر سکا میں آپ قابل نصیحت ہاں میلاد دی بزمئی اتنا عرض کرنا چاہتا ہے تیرے موڑھے تے بارے سڈ پوی آیا کر اعلان تھی وے آیا کر
گال چلے آیا کر لنگر وڈی چے آیا کر انہاں نہ آوے تو آیا کر زندگی مکوے سی ان قریب پتہ نہ ہو سی او لوگ بھی قبرائیں چین جڑے سمجھ دے سارے